مرحوم جب میں ہوا پھر تو نظر آیا مجھے، مرحوم جب میں گم ہوا پھر تو نظر آیا مجھے۔ خواجہ قاسم مولوی کے کیا کہنے، وہ تو کہا کرتے تھے کہ ان کو یاد سجڑ دی رہ گئی ہے، باقی ساریاں گلاں یاد نہیں، ان کو یاد سجڑ دی رہ گئی ہے اور باقی ساریاں گلاں یاد نہیں۔ میں بات کرتا چلا جاؤں، حضرت سلطان باہو یہ وہی بات ہے کہ ان کو یاد سجڑ دی رہ گئی، اس کے پاس وہ برات بھول گئی نا تو آئی تو کہنے لگی حضور احمد نگر جانا ہے، کوئی راستے کا پتہ نہیں۔ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے کٹے ہوئے کپڑے، فرمانے لگے کہاں جانا ہے؟ احمد نگر۔ فرمانے لگے میرے پیچھے ہو جاؤ، میرے پیچھے ہو جاؤ، میں تمہیں احمد نگر کا پتہ بتاتا ہوں۔ بابے سے ہم کا ہے راستہ گاؤں کا پوچھ رہے ہیں، احمد پور سیال کا، تو بابا کہتا ہے میرے پیچھے ہو جاؤ۔ چلو پیچھے ہو کے دیکھ لیتے، جب پیچھے ہوئے تو فرمایا آنکھیں بند کرو۔ انہوں نے کہا راستہ تو آنکھیں کھول کر نظر آتا ہے، انہوں نے کہا وہ راستہ جو ہے آنکھیں کھول کر نظر آتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، آنکھیں بند کر کے صحیح راستہ نظر آتا ہے۔ تم آنکھیں بند کرو، جب آنکھ بند کی تو سامنے مدینہ پاک، جب مدینہ پاک مدینہ پاک دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بابا ہم نے تو احمد پور سیال جانا تھا۔ وہ فرمانے لگے کہ کوئی یاد سجڑ دی رہ گئی ہے، باقی ساریاں گلاں، جیڑا احمد نگر میں جانتا ہوں وہ تو یہ ہے، مجھے نہیں پتا تو کون سا احمد نگر جانتا ہے، کون سا پوچھتا ہے باب مکرم۔ یہی حضرت آج بابا جی خواجہ قاسم مولوی کا مقام ہے۔ کسی نے کہا حضور کوئی کتاب لکھتے جو آپ کے سانحہ حیات باقی رہی، تو فرمانے لگے کہ میری سانحہ حیات جو ہے وہ چلتی پھرتی ہو، اور آج کی یہ میاریہ شریف کا جو فیضان ہے یہ چلتی پھرتی کتاب، گنگول شریف کا فیضان ہے، بنگالی شریف ہے، کنارا شریف ہے، دنیا کے تمام جتنے خلفاء جو ہیں وہ اپنا اپنا درس دیتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے عکس خواجہ قاسم مولوی نظر آتا ہے، کیونکہ ہم نے قبلہ شاہ صاحب کی سید پاک کی گفتگو سننا ہے۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے قبلہ پیر صاحب کو متعدد مرتبہ قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ اور خواجہ قاسم امام العارفین کے ساتھ متعدد مرتبہ تشریف لاتے رہے اور زیارت سے متحرک ہوتا رہا۔ آج یہ یہاں تشریف لائے ہیں، بڑی ہماری خوشی ہے۔ انشاءاللہ مولوی آپ کے جو ہے وہ ملکوتہ عالیہ سے مشرف ہوں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ماشاءاللہ اب جس ہستی پاک کو ناقید دعوت دینے جا رہا ہے وہ پہلے تھوڑا سا ان کے جو اجداد ہیں جو ناقید کے علم میں ہیں ان کا تعارف اس نسبت سے ہی کرانا پسند کروں گا۔ قدوۃ الصالحین شیخ المشائخ پیر سید علی اکبر شاہ صاحب جو بابا جی صاحب قاسم مولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے، اپنے وقت کے غوث، اپنے وقت کے ابدال، کتب الالقاب، جو بھی القاب آپ کو دیں وہ کم ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بڑی عزت بڑی شان سے نوازا تھا۔ ان کے دو فرزند تھے، فرزند اکبر پیر سید ظفر علی شاہ صاحب جو شاہ صاحب کے والد محترم ہیں جو حیات ہیں، اور سید السلام کی فیضبار ہیں، اور ان کے چچا حضور سید اکرام حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ
وصال فرما تھے، جو کنارہ شریف کے سجادہ نشین تھے، اب حضرت کنارہ شریف کے سجادہ نشین ہیں۔ تو گویا کہ یہ ولی ابن ولی ہیں اور یہ ولیوں کا ایک سلسلہ ہے، اور الحمدللہ یہ قیامت تک کے سلسلے ایسے ہی جاری رہیں گے۔ ہماری یہی دعا ہے کہ ہم لوگوں کو ان سے عقیدت و محبت رکھنی چاہیے، اور اسی عقیدت و محبت کے ذریعے سے ہم ان سے اقتصاد طے کر سکتے ہیں۔ حضرت علامہ صاحب سیدنا داؤد علامہ علیہ السلام کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو یعنی جنت میں جنتیوں کے سامنے جو ہے وہ دعوت ذکر دیں گے، وہ جب ذکر کریں گے تو کیا کیفیت اس کے عالم ہوگا۔ جب ہم لوگ دربار موڑا شریف حاضر ہوا کرتے تھے آج سے 20 25 30 سال پہلے، تو وہ منظر ہم وہاں دیکھا کرتے تھے جب وہاں بابا جی صاحب حضور غوث زمان کے لفظ جگر نور نظر امام العارفین امام الصابرین حضرت خواجہ خواجگان پیر محمد راج خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلط آرائے کے دربار سے ناچیر تو وہاں حاضری کا شرف حاصل ہوتا رہا۔ اور ایک بار اس کے موقع پر بھی ہم گئے تو جب وہاں ذکر ہوتا تھا تو چاروں طرف پہاڑ ہے، اور یہ محسوس ہوتا تھا کہ ایک ایک درخت جو ہے وہ ذکر میں نہ آتا۔ ایک آدمی ہو کی آواز پیدا کرتا تھا تو چاروں طرف سے ہو کی آواز آتی تھی، جب ہو کا ذکر ہوتا تھا تو ہر طرف پہاڑوں سے وہ آواز ٹکرا کے پتا چلتا تھا کہ جہاں کروڑوں انسان ذکر کر رہے تھا۔ تو یعنی یہ ہم نے وہ منظر دیکھے ہیں، اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو دربار موڑا شریف کی نصیب کرے اور وہاں وہ منظر دیکھیں اور وہاں جا کے آپ نے وہ نظام عقیدت پیش کریں۔ تو اب رات عقید ایسی دعوت خطاب دیتا ہے حضرت سید محمد جاوید قاسمی اور جلال عالی، جو مجھے اور آپ کو نواز آسمان سے مستفید فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ علیہ موڑا شریف، خواجگان موڑا شریف۔ اللہ 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 والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبناته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ آمنت بالله صدق الله مولانا الذي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ جمال حسن نبی دل پہ اقبال کرتا ہے۔ حضرت عالم کی ڈاکٹر صاحب کا یہ کلام، اس کے دو اشارات مجھے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جمال حسن نبی دل پہ اقبال کرتا ہے اور ذکر مصطفیٰ ہر سانس کو پاک کرتا ہے۔ آخر میں آپ فرماتے ہیں ایاز بھی سر کو جھکا کے یہ دعا کرتا ہے، ایاز بھی سر کو جھکا کے یہ دعا کرتا ہے، ارے مانگ تو صحیح جو بھی مانگے گا میرا رسول عطا کرتا ہے۔ حمد و صلات کے بعد میرے لیے یہ انتہائی عزت و عظمت کے لمحات ہیں۔ میری دائیں جانب صوفی باصفا
خواجہ خواجگان حضرت پیر طریقت پیر صوفی محمد حنیف صاحب اسلمی دامت برکات و خصوصیت تشریف فرمائیں، اور میری بائیں جانب میرے سیدی و مرشدی و مولائی امام العارفین حضرت پیر آفتاب احمد قاسمی صفت اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے منظور نظر عالم بعمل حضرت علامہ مولانا پروفیسر قاسم مصطفیٰ صاحب قاسمی دامت برکات و خصوصیت تشریف فرمائیں۔ یہ مجھے اور ان کو یہ سعادت حاصل ہے کہ ان کی بھی بیعت حضرت پیر قاسمی صاحب کے ساتھ ہے، اور مجھے بھی یہ شرف حاصل ہے کہ میں بھی آپ کے غلام ہوں۔ یہ جتنے تعارف پیش کیے گئے دربار عالیہ کنارہ شریف کی حیثیت سے میں اس درگاہ کا کو خادم ہوئی ہوں، لیکن میں جو اپنی عزت اور اپنی عظمت سمجھتا ہوں اور جو میرے لیے باعث فخر چیز ہے، قاضی صاحب اس بات سے بخوبی آگاہ ہے، اور حضرت صوفی صاحب قبلہ بھی اس بات سے آگاہ ہوں گے کہ الحمدللہ 22 سال سے دن اور رات شب و روز کا سفر حضور سفیر عشق رسول تصویر امام العارفین حضور قبلہ عالم حضرت پیر باقر فضیل ایاز قاسمی دامت برکات و خصوصیہ کی مائیت میں کرنے کی سعادت حاصل ہے۔ میرے لیے یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ میں حضور قبلہ عالم حضرت امام العارفین قبلہ کی دعا ہوں، جو بھی بولوں گا جو بھی کہوں گا تھوڑی سی میں آپ کی توجہ ضرور چاہوں گا، اور اگر حبیب صاحب توجہ کریں گے تو مجھے تھوڑی سی اور بھی خوشی ہوگی۔ میرا ایک اپنا مزاج ہے، جو بزرگوں کی محفل ہے اور ان کے کرم سے بیٹھے ہیں تو تھوڑی سی توجہ کا طالب ہوں آپ کا۔ یہ میرے لیے سعادت ہے، میں حضور قبلہ صوفی صاحب کے اس کے پروگرام میں حاضر ہوا تو وہاں پر مجھے قاسمی خوشبو آئی، میں نے یہ چہرے دیکھے تو میرے اندر ایک مزید احساس پیدا ہوا کہ میرے بابا جی جن کا میں تذکرہ کرتا ہوں ان کا فیض کہاں کہاں پہنچا۔ میرے لیے حضرت دربار موڑا شریف کے جو خادم ہیں وہ بھی میرے سر کا تاج ہے، کیونکہ میں اس درگاہ کا ایک ادنا سا ایک ذرہ ناچیز ہوں، اور اپنے لیے اس درگاہ کے خادموں کے جوتے سیدھے کرنا بھی اپنی سعادت سمجھتا ہوں، کیونکہ جو بھی ملتا ہے ادب سے ملتا ہے۔ اور یہ تذکرہ ہو رہا تھا حضور بابا جی صاحب کا، صوفی صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ آپ نے 20 ادارات کے خلافات ہیں۔ میری معلومات کے مطابق حضور بابا جی صاحب علیہ رحمہ نے کوئی دورہ نہیں کیا، کوئی دورہ نہیں کیا۔ میں ان کے حوالے سے چند باتیں کروں گا جو بھی کروں گا۔ بابا جی نے دورہ نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے 17 لاکھ لوگوں کو توفیق دی جنہوں نے میرے بابا جی کے ہاتھ پہ دستے بیٹھ کی۔ بلند آواز سے کہیں 17 لاکھ لوگ میرے بابا جی کے بیعت ہوئے، 35,000 کو میرے بابا جی نے خلافت عطا کی، 700 صاحب شریعت خلفاء آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اور حضرات میرے بابا جی کا وہ فیضان ہے جو کوئی خاموش فیضان نہیں، بولتا ہوا فیضان ہے۔ میرے حضور بابا جی فرماتے ہیں کہ میرا نام بھی قاسم ہے اور مجھے کام بھی تقسیم کرنے والا دیا گیا ہے۔ میں بحر عرفان کے کنارے پہ بیٹھا ہوا ہوں، جو بھی آتا ہے میں یہ نہیں دیکھتا یہ امیر ہے یا غریب ہے، یہ پیر ہے یا فقیر ہے، یہ ادنا ہے یا اعلیٰ ہے، یہ شاہ ہے یا گدا ہے، جو بھی آتا ہے میں اسے زیادہ بھر کے عطا کرتا ہوں۔ جو اس کی قسمت ہے کہ وہ ساتھ لے جائے، اس کی قسمت ہے کہ یہی پہ ضائع کر کے چلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ موڑا شریف، آستانہ عالیہ کنارہ شریف۔ الحمدللہ میرے بابا جی صاحب علیہ رحمت کا فیضان بولتا ہوا فیضان ہے۔ آپ نے فرمایا میرا دربار تو میرا دربار ہے، میرا دربار تو میرا دربار ہے، میرے دربار کے سامنے والے پہاڑ سے بھی اگر کوئی گزرے اور میری طرف توجہ کرے تو میں اسے بھی ولایت عطا کر دیتا ہوں۔ اور میں آپ کو عرض کروں
ہم